مسلم لیگ نون کا الیکشن کے لیے جارحانہ بیانیہ اپنانے کا فیصلہ، نواز شریف نے احتساب کا نعرہ لگا دیا، کہا پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی، ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کا احتساب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا، صرف میری ذات کی بات ہوتی تو درگزر کر جاتا، لیکن ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، کہا جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف کھوسہ کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف کا دو ٹوک موقف، نواز شریف کے موقف کے لندن میں موجود لیگی رہنماؤں نے بھی کھل کر حمایت کی، مریم نواز نے بھی والد کے موقف کا ساتھ دیا، پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے پیش نظر نواز شریف تمام معاملات براہ راست خود دیکھیں گے، شہباز شریف بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے، شہباز شریف نے کہا نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے متفقہ امیدوار ہیں، نواز شریف کے سربراہی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نواز شریف کو پی ٹی آئی حکومت نے بھیجا، جیل توڑ کر نہیں گئے، حفاظتی ضمانت لیں گے یا نہیں یہ فیصلہ وہ خود کریں گے، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا سے گفتگو، کہا واپسی میں قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں، امید ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن جلد حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا، الیکشن کمیشن کے تمام ضروریات پوری کریں گے، انتخابات متعلق الجھن پیدا کرنا کچھ لوگوں کا کاروبار ہے، اطمینان رکھیں، آزادانہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے، منزل دور نہیں، ملک کو منتخب نمائندگان ہی چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے 90 روز میں الیکشن کرانے کا مطالبہ، ترجمان نے کہا 9 اگست کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن دستور کے مطابق ووٹ کا حق دینے پر آمادہ نہیں، الیکشن کمیشن حتمی تاریخ کے اعلان سے گریزاں ہے، حق کے رائے دہی پر ڈاکے کی کاوشوں پر قوم تشویش میں مبتلا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف، عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 5 صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے، پارلیمانی بورڈ سندھ، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے امیدواران کا فیصلہ کریں گے، سینٹرل پنجاب کے لیے پارلیمانی بورڈ کی سربراہی سابق چیف اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حوالے کر دی گئی، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی، 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی، ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال، حتمی منظوری وفاقی حکومت دے گی، اضافے سے صارفین پر 159 ارب کا بوجھ پڑے گا، حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد صارفین سے 6 ماہ میں وصولیاں ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر اظہار رائے پر گرفتار اے بی این نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خالد جمیل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ اے بی این نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کا احتجاجی مظاہرے، صحافیوں نے خالد جمیل کی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اظہار رائے پر قطعاً کسی صورت قابل قبول نہیں، خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے۔ امریکہ کا بھارت سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ، سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینٹونی بلنکن نے کہا وزیر اعظم ٹروڈو کی جانب سے بھارت پر لگائے گئے الزامات پر گہری تشویش ہے، مسئلے پر کینیڈین حکام کے ساتھ مشاورت اور کوارڈینیشن کر رہے، کینیڈین تفتیش کا آگے بڑھنا بہت اہم ہے، بھارت اس تفتیش پر کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرے، ہم انصاف دیکھنا چاہتے ہیں، بھارت دلیپ سنگھ نجر قتل کیس میں ملوث افراد کا احتساب یقینی بنائے۔